بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد سابقہ تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول کی آمد مسعود کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد تمام انبیاء کا سکہ ختم ہو گیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، لیکن بات اب مانی جائے گی کہ تو محمد مصطفیٰ کی مانی جائے گی۔ ایک مسلمان کو ان کے ساتھ تعامل کیسا کرنا چاہیے، رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہودیوں اور عیسائیوں کو ملو تو سلام میں پہل نہ کرو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام، تم سلام میں پہل نہ کرو یہودی اور عیسائی کو۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ احدہم، جب تمہاری ملاقات ہو تو پھر فَاسْتَرُّوهُ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، اگر وہ سلام کہتے ہیں تو آپ صرف اتنا جواب دو وَعَلَيْكُمْ، اور آپ سن کے یہ حیران ہوں گے، صحیح مسلم کی روایت، اگر وہ راستے میں ملے تو ان کو تنگ راستوں کی طرف کر دو، اپنے آپ کو بہادر بناؤ، بزدلی نہ دکھاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ایک رہنمائی یہ دی ہے کہ ایک مسلمان سلام میں ان کو پہل نہیں کرے گا، اگر وہ سلام کرے گا تو اس کے جواب میں وعلیکم کہے گا۔ دوسرا رویہ یہ ہے، کبھی بھی زندگی میں دلی دوست انہیں نہ بناؤ۔ آیت آپ نے سن لی ہے، اگر آپ اس نظریے پہ کھڑے ہیں کہ شاید دوستی کرنے سے وہ ہمارے بن جائیں گے، وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ، وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، روئے زمین پر سب سے بڑا دشمن جو مسلمان کا ہے وہ یہودی ہے اور مشرک ہے۔ تیسرا رویہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہود اور عیسائیوں کو نکال دو، اس جزیرے کے اندر دو دین نہیں رہ سکتے۔ اور دوسری روایت کی الفاظ ہیں جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عمر بن خطاب نے فرمایا تھا لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ حَتَّى لَا أَدَعْ إِلَّا مُسْلِمًا، میں ایک بھی یہودی اور عیسائی نہیں چھوڑوں گا، اس کو جزیرہ عرب سے نکال کے چھوڑوں گا، صرف مسلمان جا رہے ہیں۔ ایک چوتھا رویہ بھی مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، یہ عقیدہ رکھیے کہ یہودی اور عیسائی یہ غیر مسلم ہیں، یہ مشرک ہیں، خائن ہیں، انبیاء کی نافرمان ہیں۔ اس بات کا عقیدہ رکھیے کہ محبت کے مستحق صرف مسلمان ہیں، کافروں سے محبت نہیں ہوگی، اگر محبت ہوئی تو ان کے ساتھ ہی انسان کا شمار ہوگا۔ پانچواں رویہ یہ ہے کہ سچا مسلمان کسی یہودی اور عیسائی کی مشابہت نہیں کرتا۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ قیامت کو اسی کے ساتھ ہوگا، وہ انہی میں سے ہے۔ وحشر معہم یوم القیامہ، قیامت کو ان کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ ان قریب تم بالش پہ بالش، قدم پہ قدم تم پیروی کرو گے، حتیٰ کہ کوئی گو کی بل میں داخل ہوگا تو تم بھی پیچھے جاؤ گے، پتہ نہیں یہاں کیا ہے۔ پوچھا اللہ کے رسول یہودی اور عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے، فرمایا تو اور کون؟ حدیث کے الفاظ ہے لو ان احدهم جامع امرأته في الطريق لفعلتموه، ایک وقت آئے گا جس طرح یہودی اور عیسائی اپنی بیویوں کے ساتھ راستوں میں شباشی کرتے ہیں، تم ان کی نقالی کرو گے، ان کی مشابہت سے روکا۔ ایک چھٹا رویہ بھی انسان کا ہونا چاہیے، کبھی بھی ان کے شبہات کو غور سے نہ سنو، صرف وہ ان سے بات کرے جس کو اسلام کی تعلیمات کا علم ہے، تاکہ وہ رد کر سکے، بتا سکے کہ صحیح بات کیا ہے، کہیں بہک نہ جائے۔ ساتواں رویہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، موقع ملے تو صحیح دلائل سے ان کو دین کی دعوت بھی دینی چاہیے، دروازہ دین کا کھلا رکھو۔ آٹھواں رویہ یہ ہے، ان میں جو آپ کی دشمنی کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، جو غداری نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا،
آپ کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے تو آپ بھی اچھا بدلہ دو۔ یہی وجہ ہے کہ جب قربانی ہوتی تو عبداللہ ابن عمر گوشت ان کو بھی دے دیا کرتے۔ ایک نواں رویہ یہ ہے جو ایک مسلمان کو سامنے رکھنا چاہیے، خواہ یہودی اور عیسائی ہے، عدل و انصاف نہ چھوڑنا۔ اگر وہ آپ کی حکومت کے قوانین کو مانتا ہے، آپ مجاز نہیں ہیں کہ ان پہ حملہ کریں یا ان کو نقصان دیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا من قتل معاہدا او ذمیا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو معاہدہ کر کے رہ رہا ہے، ذمی ہے، جس نے اس کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے۔ مومن عدل و انصاف نہیں چھوڑتا، مومن زیادتی نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نواں جو ہے وہ رویہ بھی بتایا ہے کہ جس معاشرے میں بھی آپ رہتے ہیں اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہ کیجیے گا، بھلے وہ کس کی حکومت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کرام کو بھیجا، انہوں نے توحید پہ کمپرومائز نہیں کی۔ 10واں اور آخری رویہ یہ ہے ان لوگوں کی خوشی میں شریک نہ ہونا۔ اور ایک نہیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیے لوگوں کی خوشی میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ان کے عقائد کو تسلیم کیا ہے، اس لیے بال اتفاق اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ مبارکباد دینا اور خوشی میں شریک ہونا یہ گویا کہ ان کے کفر میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اور یاد رکھیے گا، تاریخ آپ کے سامنے ہے، کبھی کسی یہودی اور عیسائی نے آگے کہا ہو کہ پہلا روزہ میں بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، کبھی کیا؟ چلو پھر کیا ہوا، رواداری ہونی چاہیے، اس سال ہم بھی قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ میں، کبھی کیے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی غیرت کو کیوں بیچ بیٹھے ہو؟ تم اللہ کے رسول کے بارے میں نازیبا الفاظ بولنے والے اللہ کے دشمنوں، اور ایک دن کے اندر امام ابن القیم ہدایت الحیارہ میں لکھتے ہیں ایک دن کے اندر یہودیوں نے 70 انبیاء کو شہید کیا، اور پھر عیسائیوں نے کیا کیا الزام لگائے، تم پھر بھی کہتے ہو کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں چلو ان کی عید میں بھی جانا چاہیے اور کیک بھی کاٹنا چاہیے۔ تمہیں اپنی غیرت کو نہیں بیچنا چاہیے، لیکن ظلم نہیں کرنا چاہیے، انصاف کی زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ایک بات بھی آخر میں کہہ کے میں بات ختم کر دوں، ہو سکتا ہے کہ کسی کا کلیجہ مچر رہا ہو کہ یہ کیا تعلیمات ہوئی، اس کا مطلب ہے تو مشکل ہو جائے گی۔ تاریخ کا ایک ورق دکھائیے، کسی مسلمان نے تورات جلائی ہو، کسی مسلمان نے انجیل جلائی ہو، بتائیے کہاں لکھا ہے؟ قرآن ہی کیوں جلتا ہے؟ تعلیمات پہ بری کس کی ہیں؟ عدالت نے اجازت بھی دی مسلمان کو، آپ نے پچھلے مہینوں میں دیکھا، اجازت مل جانے کے بعد اس نے کہا کہ میرا دین جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ایسی کتاب، اگرچہ محرف کتاب ہے، تبدیلی ہے، میں اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ دین نے پسند نہیں کیا، میں نہیں جلاؤں گا۔ آپ کو روئے زمین پہ مسلمان سے بڑھ کے امن والا انسان نظر نہیں آئے گا۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو امن والا بنائے اور ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق دے، اور توحید پر زندہ رکھے اور توحید پر اپنے پاس بلائے، اور جنت میں سب کو جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا